نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ذبح سزاوار ہے جس پوری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین، الاصول الثلاثہ کا یہ درس جس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سب سے پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اور جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو لہٰذا وہ انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھے گا، اور جب انسان اپنے مقصد حیات کو سمجھے گا تو لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اس پمفلیٹ کے اندر، اس کتابچے کے اندر تقریباً 14 یا 17 ذکر فرمائی ہے، جن میں سے کل 2 کے متعلق ہم نے کچھ مختصر سا تعارف سنا، جن میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ الدعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے مناجات کرنا۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یہ غیر اللہ کے لیے کرے یا غیر اللہ سے کرے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو دعا کرنا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ ایسے دوسرا اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ نے فرمایا نا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی انسان کو اگر خوف ہے تو خوف کی بھی 3 قسمیں ذکر کی گئی تھی آپ حضرات کے سامنے۔ ایک خوف جو شرکیہ خوف ہے، دوسرا خوف جو طبعی خوف ہے، فطری خوف ہے، اور تیسرا خوف جو ہے وہ گناہ والا خوف ہے۔ یعنی شرکیہ خوف، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ویسے انسان غیر اللہ سے ڈرے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، مجھے وہ نفع پہنچائے گا بغیر کسی وسیلے اور بغیر واسطے کے، تو یہ کیا ہوگا؟ خوف ہے، شرک ہوگا۔ یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ کے لیے اگر یہ رکھتا ہے کہ نفع نقصان کا یہ مالک ہے تو یہ خوف شرک ہو جائے گا۔ خوف گناہ یعنی اللہ کی معصیت کے اندر کسی انسان سے ڈر جائے وہ انسان، اور اللہ کے فریضے کو ترک کر دے، نافرمانی کر بیٹھے، جیسے کہ مثال جیسے کل بتایا تھا، کسی دوست کی ناراضگی کی وجہ سے لہٰذا وہ گناہ والے کام کے اندر شامل ہو جائے، تو یہ شرکیہ نہیں ہوگا لیکن یہ گناہ ہوگا، گناہ والا خوف ہوگا۔ اور تیسرا انسان کا جو فطری خوف ہے، جیسے انسان کو ڈر لگتا ہے شہد سے، سانپ سے، اسی طرح سے لائٹ کے کرنٹ وغیرہ سے، تو یہ انسان کے فطری خوف ہے، لہٰذا ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ باقی وہ 2 جو خوف ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ جو خوف تھا یہ تو انبیاء کے اندر بھی تھا۔ اگر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا قبطی کا، تو لہٰذا کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ خائفا یترقب ولا مدبرا۔ اور سانپ کے بارے میں بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی جب اس سے سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ ولا مدبرا، پیٹ پھیر کر کے بھاگے۔ یعنی یہ فطری خوف ہے، تو لہٰذا یہ شرک کے اندر نہیں ہے۔ سانپ کا خوف یا کسی کرنٹ کا خوف وغیرہ تو بغیر سبب کے اگر انسان ڈرتا ہے تو سمجھو کہ یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اور اگر سبب پایا جاتا ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے وہ شرک وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو خوف کے متعلق تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے چند باتیں ذکر کی گئی تھی۔ ابھی اسی عبادات میں سے ایک عبادت مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرجا، اور دلیل فرماتے ہیں کہ وہ دلیل الرجا قول تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ رجا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانا، اور اگر یہ انسان اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں نا امیدی، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ اللہ میرے گناہ معاف نہیں کرے گا، تو سمجھو کہ یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، انسان کے لیے بربادی ہے۔ تم اگر کوئی کام نہیں کر سکتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کر سکتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جانا، کوئی امید نہ رکھنا، لہذا امید رکھنا یہ کیا عبادت ہے، اور امید نہ رکھنا یہ اس کا اپوزٹ ہے، جو کہ انسان یہ ہلاک برباد ہو جائے گا۔ تو یہ امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایسی امید کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، ہمیں جہنم سے بچائے گا، جنت عطا کرے گا، یہ تمام کے تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ اب اگر کوئی بندے سے ہم اختیار رکھتے ہیں کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں جنت ہے وہ دے سکتا ہے، فلاں بابا کے ہاتھ میں جنت ہے یہ دے سکتا ہے، اب اس اعتبار سے اس پر امید لگائی جائے تو لہٰذا یہ شرک ہوگا۔ یعنی یہ امید لگانا بھی کیا ہے، یہ غیر اللہ سے یہ شرک ہوگا، کیونکہ امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذات سے لگانی چاہیے، غیر اللہ سے امید نہیں ہونی چاہیے۔ اور امید کے بغیر آپ دیکھیں تو امید کی 3 قسمیں ہیں، 2 اس میں سے محمود ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے، اور ایک امید وہ ہے کہ جس کی مضمون یعنی مذمت کی گئی ہے۔ ایک امید کیا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے اجر دے گا، تو یہ کیا ہے، رجا۔ جو انسان نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی خیر کی امید رکھے تو لہٰذا یہ محمود ہے، یہ تعریف کے لائق ہے اور یہ عبادت ہے۔ ایسے ہی ایک انسان گنہگار ہے، اب گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ بھی محمود ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان توبہ کر لے تب۔ بغیر توبہ کے انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور امید رکھتا جائے کہ اللہ معاف کر دے گا، تو یہ امید نہیں ہے بلکہ یہ تمنی ہو جائے گی۔ اور یہ تیسری قسم ذکر کی گئی ہے کہ رجا 2 قسم کی محمود ہے، اور تیسری قسم کی جو کہ ذکر کی جاتی ہے کہ انسان امید رکھے لیکن فالتو کی امید ہو، کوئی عمل نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو، اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو، لیکن ایسے ہی اللہ سے امید رکھے بغیر عمل کے کہ اللہ معاف کر دے گا، جبکہ توبہ بھی نہیں کرتا، نیکی بھی نہیں کرتا، اور انسان صرف امید رکھتا رہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، تو لہٰذا یہ امید رکھنا یہ امید نہیں بلکہ اس کو علماء نے کیا فرمایا، یہ تمنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ تمہاری جو تمنائیں ہیں یہ تمنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی اہل کتاب کی تمنائیں ہیں، بلکہ آگے اللہ نے کیا فرمایا، جو بھی من یعمل سوء یجز بہ، جو انسان گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تو لہٰذا ایسے ہی امید لگا لینا بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی نیکی کے کہ اللہ معاف کر، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب ایک انسان امید لگا رہے کہ اللہ تو مہربان ہے، روزے نہیں رکھتا اللہ معاف کر دے گا، یہ کون سی امید ہے؟ یہ تو غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ انسان غرور گھمنڈ کے اندر ہے، نیکی کرتا نہیں، عمل کرتا نہیں، اور اللہ کی ذات سے امید لگائے ہوا ہے۔ تو لہٰذا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے، لیکن انسان نیکی کر کے ثواب کی امید لگائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے پھر امید لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب انسان نہ تو نیکی کرے نہ ہی انسان گناہ کے بعد توبہ کرے، اگر امید لگاتا ہے تو یہ امید نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ تمنی ہے، جو انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ لہٰذا یہ اگر انسان اس طرح سے کوئی کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ کرتے چلا جاتا ہے، تو سمجھو کہ لہٰذا یہ انسان کے لیے کامیاب نہیں ہے۔ اچھا، تو پتہ کیا چلا کہ امید لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ عبادت ہے، لہٰذا ایک مسلمان کو ہونی چاہیے، مومن کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نا امید مت ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ کی ذات سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرنے والا، کوئی انسان بیمار ہے، بستر پر مرگ پڑا ہوا ہے، اب انسان نا امید اللہ کی ذات سے ہو جائے کہ نہیں اللہ تو مجھے شفا نہیں ملنی ہے، تو لہٰذا امید لگانا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید لگانا۔ اچھا، یہی چیز اگر کوئی انسان غیر سے امید لگائے، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ کے اندر شفا ہے بغیر کسی واسطے کے، حالانکہ ڈاکٹر کے اندر شفا نہیں ہے، شفا جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے دوائی کے اندر تبھی ہوتی ہے، ورنہ بذات خود اگر کوئی انسان کسی چیز کو مان لے کہ اس کے اندر شفا ہے لہٰذا میں کروں یہ ہو جائے گا، یہ چیز امید صحیح نہیں ہے۔ ہاں، ایسی امید جو بندے کے ہاتھ کے اندر ہو، جو بندہ کر سکتا ہو، اگر ایسے انسان سے امید لگائی جائے تو یہ شرک نہیں ہوگی، لیکن جس انسان کے ہاتھ کے اندر ہے ہی نہیں لہٰذا ہم امید لگا لیں کہ فلاں ایسا کر دے گا، فلاں ایسا ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا، جو بندے کے اختیار میں نہ ہو، جس پر بندے کا کنٹرول نہ ہو۔ اب ایک بندہ ہے، کوئی انسان امید لگا لے کہ فلاں بندہ مجھے جنت کے اندر لے جائے گا، بندے کے ہاتھ میں کیا جنت دینا؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ایسے ہی
فلاں ڈاکٹر مجھے شفا دے دے گا، اللہ کو ہٹا دیا جائے، تو لہٰذا یہ سی امید لگانا غیر اللہ سے، لہٰذا یہ شرک ہو جائے گا۔ ہاں اللہ چاہے گا تو اگر اس طرح سے امید لگائے سبب بنا کر کے تو لہٰذا یہ نیکی ہوگی، لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر کے اس کو بیچ میں شامل کیا جاتا ہوگا، ورنہ اگر کوئی طریق ہٹا دیا جائے تو لہٰذا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ امید اور خوف یہ دونوں التزام ہے، دونوں کے اندر درمیان بھی ہے، دونوں کے اندر التزام ضروری ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کا ڈر بھی ہو۔ ایسے نہیں کرنا انسان، بلکہ اسی لیے علماء کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی ہے وہ اس انداز کے اندر کی ہے کہ صحابہ کرام عمل کرتے تھے لیکن اس کے باوجود خوف رہتا تھا۔ ہاں عمل کرتے تھے لیکن اس کے باوجود خوف رہتا تھا، کس چیز کا؟ اگر اللہ نے نیکیاں قبول نہ کی تو، اس رمضان کے مہینے کے سلسلے میں ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا جو سود دھاگے سے بناتی ہے پھر اس کے بعد کاٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ تو فرمایا تھا کہ اس آیت سے مراد صحابہ کرام نے کسی اور کو سمجھ لیا، شاید وہ گناہ شرابی ہیں، شاید کوئی گنہگار ہیں، زنا کرنے والے ہیں۔ اما عائشہ صلی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے، اللہ نے قبول نہ کی تو کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کی امید بھی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو کہ کہیں اللہ نے نیکیاں قبول نہ کی تو، اور یقین بھی ہو کہ اللہ قبول کرے گا بھی۔ تو ایمان جو ہے نا رجا اور خوف کے درمیان ہے، اور یہ چیز جس انسان کے اندر اگر آ گئی تو سمجھو کوئی انسان کامیاب ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا جس کی وفات کا وقت قریب آ چکا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا رسول مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا خوف ہے، گناہوں سے ڈر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید بھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس بندے کی موت کے وقت اگر یہ کیفیت داخل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو امید غالب کر دیتا ہے اور خوف کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح سے اللہ کا خوف رکھنا یہ عبادت ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نا امید ہو جائے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، مجھے تو اللہ معاف نہیں کرنا، ہاں اگر اس طرح اگر کوئی انسان کر لے تو سمجھو کہ انسان گنہگار ہو جائے گا، بلکہ انسان وقت سے پہلے جو عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے انسان مایوس ہو جائے گا اور یہیں سے اس انسان کا عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہونی چاہیے۔ اور بھی دیگر عبادتیں ہیں انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بیان کی جائیں گی، جیسے کہ توکل ہے۔ اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہے اسلام پر ختم بالخیر ہو۔ السلام علیکم۔